میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے سرسوں کے کھیتوں کی قسم۔ قسط نمبر 1۔ شام کے دھندلکے میں مریم کی بس گاؤں کے چھوٹے سے اڈے پر رکی۔ برسوں بعد اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو نے اس کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک بھر دی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ پرانا کنواں، برگد کا درخت اور سرسوں کے کھیت اب بھی ویسے ہی تھے جیسے اس کی یادوں میں بسے تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والد سے کہا، ابا، میں چاہتی ہوں کہ گاؤں کے بچوں کے لیے ایک لائبریری بنائی جائے۔ ایک لائبریری بناؤں؟ والد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر نیت سچی ہو تو یہ گاؤں تمہارا ساتھ ضرور دے گا۔ اگلی صبح مریم پرائمری اسکول کی خالی عمارت دیکھنے گئی۔ وہاں اسے حمزہ ملا، جو بچوں کے ساتھ صحن صاف کر رہا تھا۔ برسوں بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ پھر حمزہ ہنس کر بولا، لگتا ہے شہر نے تمہیں بدلنے نہیں دیا۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم اب بھی اسی گاؤں کے محافظ ہو۔ دونوں نے مل کر لائبریری کا بنانے کا فیصلہ کیا، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ گاؤں کے کچھ بااثر لوگ اس نئی سوچ کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں۔ مریم اور حمزہ نے گاؤں کے لوگوں کو اسکول کے صحن میں جمع کیا۔ مریم نے بچوں کے لیے لائبریری کا خواب بیان کیا تو بہت سے چہروں پر خوشی جھلک اٹھی، مگر چند بااثر افراد نے اعتراض کیا کہ اس خالی عمارت کو گودام بنا دینا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ حمزہ آگے بڑھا، گودام کبھی بھی بن سکتا ہے، مگر بچوں کے خوابوں کے لیے جگہ ابھی چاہیے۔ اس کی بات سن کر کئی والدین نے مریم کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ شام تک نوجوان لڑکے لڑکیاں صفائی میں لگ گئے۔ مریم پرانی الماریوں کی گرد صاف کر رہی تھی کہ اسے ایک میز کے نیچے لکڑی کا چھوٹا سا صندوق ملا، جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، امانت برائے آنے والی نسلیں۔ مریم اور حمزہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حیرت سے دیکھا۔ صندوق بند تھا اور اس کی چابی کہیں نظر نہ آتی تھی۔ اگلی صبح حمزہ اپنے دادا کے پاس گیا، جو گاؤں کی پرانی باتوں کے امین سمجھے جاتے تھے۔ صندوق کا ذکر سنتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ صندوق تو ماسٹر سلیم کا ہوگا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ علم ہی گاؤں کی اصل دولت ہے۔ دادا نے اپنی پرانی چابیوں کا گچھا نکالا۔ کئی کوششوں کے بعد ایک زنگ آلود چابی نے تالا کھول دیا۔ صندوق کے اندر بچوں کی کہانیوں کی کتابیں، چند تصویریں اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو جان لو کہ یہ لائبریری ایک خواب تھی جسے میں اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکا۔ اب یہ خواب تمہاری امانت ہے۔ مریم نے خط سینے سے لگا لیا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، اب یہ صرف تمہارا نہیں، پورے گاؤں کا خواب ہے۔ باہر سرسوں کے کھیتوں پر شام اتر رہی تھی اور مریم کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی منزل ہمیشہ سے یہی گاؤں تھا۔ چند ہی دنوں میں لائبریری کی دیواریں رنگوں سے جگمگانے لگیں۔ بچے اپنی پرانی کتابیں لا کر الماریوں میں سجا رہے تھے۔ مریم نے ماسٹر سلیم کے خط کو ایک خوبصورت فریم میں رکھ کر دروازے کے باہر آویزاں کر دیا۔ اسی دوران گاؤں کے بااثر زمیندار چودھری بشیر نے اعلان کیا کہ عمارت کے پیچھے والی زمین اس کی ملکیت ہے، اور اگر لائبریری کو پھیلانا ہے تو پہلے اس سے اجازت لینا ہوگی۔ گاؤں والوں کے حوصلے ایک بار پھر ڈگمگا گئے۔
شام کو مریم اور حمزہ سرسوں کے کھیتوں کی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے آئندہ کے منصوبوں پر بات کر رہے تھے۔ حمزہ نے نرم لہجے میں کہا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ مریم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد دیکھا جو برسوں پہلے اس کے بچپن کا سہارا ہوا کرتا تھا۔ اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ اگلی صبح مریم نے گاؤں کی عورتوں اور نوجوانوں کو لائبریری میں بلایا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ عمارت کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغ بنایا جائے گا جہاں بچے کھلی فضا میں پڑھ سکیں۔ یہ سن کر چودھری بشیر بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے بچوں کو کتابیں پڑھتے دیکھا۔ ایک ننھی بچی نے آگے بڑھ کر اسے ماسٹر سلیم کے خط کی نقل تھما دی۔ خط پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ زمین میرے والد نے اسکول کے لیے وقف کی تھی، کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں ان کی خواہش کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شام ڈھلی۔ مریم اور حمزہ نئے باغ کی جگہ پر کھڑے تھے۔ سرسوں کے کھیتوں پر سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی اور دونوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایک پرانا خواب اب حقیقت بننے لگا۔ اگلی صبح مریم نے گاؤں کی عورتوں اور نوجوانوں کو لائبریری میں بلایا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ عمارت کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغ بنایا جائے گا جہاں بچے کھلی فضا میں پڑھ سکیں گے۔ یہ خبر سن کر چودھری بشیر بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بچوں کو کتابیں پڑھتے دیکھا۔ ایک ننھی بچی نے آگے بڑھ کر اسے ماسٹر سلیم کے خط کی نقل تھما دی۔ خط پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ زمین میرے والد نے اسکول کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں ان کی خواہش کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شام ڈھلے۔ مریم اور حمزہ نئے باغ کی جگہ پر کھڑے تھے۔ سرسوں کے کھیتوں پر سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی اور دونوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایک پرانا خواب اب حقیقت بننے لگا ہے۔